امام بخاری کو محدثین کی جماعت میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ آپ بخارا میں پیدا ہوئے، گو ان کے والد بھی ایک محدث تھے اور امام مالک کے شاگرد تھے، مگر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان پڑتال، پھر ان کی جمع و ترتیب پر آپ کی مسائی جمیلہ کو آنے والی تمام مسلمان نسلیں خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ آپ کا ظہور پر سرور عین اسی وقت قرآن پاک کی پیشگوئی کے مطابق ہوا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمائی تھی، یعنی زمانہ رسالت کے بعد کچھ اور لوگ بھی وجود میں آئیں گے جو علوم کتاب و حکمت کے حامل ہوں گے۔ حضرت امام بخاری یقیناً انہی پاک نفوس کے سرخیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آل فارس میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ اگر دینی علوم سورج یا ستارے پر ہوں گے تو وہاں سے بھی وہ ان کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ امام بخاری کا درجہ احادیث کو چھان پٹک کر ترتیب دینے میں اتنا اونچا ہے کہ بلا اختلاف الجامع الصحیح یعنی صحیح بخاری شریف کا درجہ صحت میں قرآن پاک کے بعد پہلا نمبر ہے۔ امام بخاری کا نام محمد اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ والد اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ ہیں۔ امام بخاری کے پردادا مغیرہ حاکم بخارا امام جعفی کے ہاتھ مشرف با اسلام ہوئے۔ امام بخاری کی ولادت جمعہ 13 شوال المکرم 194 ہجری بمطابق 19 جولائی 810 عیسوی کو بخارا شہر میں بعد از نماز جمعہ کو ہوئی۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا اسماعیل صاحب اکابر محدثین میں سے ہیں اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ ان کے شاگرد احمد بن حفظ کا بیان ہے کہ میں حضرت مولانا اسماعیل کی وفات کے وقت حاضر تھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں اپنے کمائے ہوئے مال میں ایک درم بھی مشتمبہ چھوڑ کر نہیں چلا ہوں۔ یہ فخر امت میں کم ہی لوگوں کو حاصل ہوا ہے کہ باپ بھی محدث ہو اور بیٹا بھی محدث، بلکہ سید المحدثین۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف حضرت امام بخاری کو نصیب فرمایا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کریم ابن الکریم کہا گیا ہے، اسی طرح حضرت امام بخاری بھی محدث ابن المحدث قرار پائے، مگر صد افسوس کہ والد ماجد نے اپنے ہونہار فرزند کا علمی زمانہ نہیں دیکھا اور آپ کو بچپن ہی میں داغ مفارقت دے گئے۔ حضرت امام بخاری کی تربیت کی پوری ذمہ داری والدہ محترمہ پر آ گئی، جو نہایت ہی خدا رسیدہ عبادت گزار شب بیدار خاتون تھیں۔ والدین کی علمی شان و دینداری کے پیش نظر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت امام کی تعلیم و تربیت کس انداز کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی اچھی طرح آنکھیں کھولی بھی نہ تھی کہ بینائی جاتی رہی۔ اس المناک ثانیہ سے والدہ کو شدید صدمہ ہوا۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں آہوزاری کی، عجز و نیاز کا دامن پھیلا کر اپنے لسانی بیٹے کی بینائی کے لیے دعائیں مانگی۔ ایک مضطرب، بے قرار اور بے سہارا ماں کی دعائیں قبول ہوئیں۔ انہوں نے ایک رات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، فرما رہے تھے، جا اے نیک خو، تیری دعائیں قبول ہوئی۔ تمہارے نور نظر اور لخت جگر کو اللہ تعالیٰ نے پھر نور چشم سے نواز دیا ہے۔ صبح اٹھ کر دیکھتی ہیں کہ بیٹے کی آنکھوں کا نور لوٹ آیا ہے۔ علامہ اجلونی نے آپ کی ثقافت کے بارے میں یہ عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ دریا کا سفر کر رہے تھے اور آپ کے پاس 1000 اشرفیاں تھیں۔ ایک رفیق سفر نے عقیدت مندانہ راہ و رسم بڑھا کر اپنا اعتماد قائم کر لیا۔ حضرت امام بخاری نے اپنی اشرفیوں کی اسے اطلاع دے دی۔ ایک روز آپ کا یہ رفیق سو کر اٹھا تو اس نے بآواز بلند رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ میری 1000 اشرفیاں گم ہو گئی ہیں۔ چنانچہ تمام مسافروں کی تلاشی شروع ہو گئی۔ حضرت امام نے یہ دیکھ کے اشرفیاں میرے پاس ہیں اور وہ 1000 ہیں، تلاشی میں ضرور مجھ پر چوری کا الزام لگایا جائے گا، اور یہی اس کا مقصد تھا۔ امام نے یہ دیکھ کر وہ تحری سمندر کے حوالے کر دی۔ امام کی بھی تلاشی لی گئی مگر وہ اشرفیاں ہاتھ نہ آئیں اور جہاز والوں نے خود اسی مکار رفیق کو ملامت کی۔ سفر ختم ہونے پر اس نے حضرت امام سے اشرفیوں کے بارے میں دریافت کیا
تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو سمندر میں ڈال دیا۔ وہ بولا کہ اتنی بڑی رقم کا نقصان آپ نے کیسے برداشت فرما لیا؟ آپ نے جواب دیا کہ جس دولت ثقاہت کو میں نے تمام عمر عزیز گنوا کر حاصل کیا ہے، اور میری ثقاہت جو تمام دنیا میں مشہور ہے، کیا میں اس کو چوری کا اشتباہ اپنے اوپر لے کر ضائع کر دیتا اور ان اشرفیوں کے عوض اپنی دیانت و امانت و ثقاہت کا سودا کر لیتا؟ میرے لیے یہ ہرگز مناسب نہ تھا۔ اسی طرح حضرت وراقہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت کم خوراک لیتے تھے، طالب علموں کے ساتھ بہت احسان کرتے اور نہایت سخی تھے۔ ایک دفعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے، ان کا قارورہ طبیبوں کو چیک کرایا گیا تو انہوں نے کہا یہ قارورہ تو اس شخص کا ہے جس نے کبھی سالن نہ کھایا ہو۔ پھر امام بخاری نے ان کی تصدیق کی اور کہا کہ 40 سال سے میں نے سالن نہیں کھایا، یعنی روکھی روٹی پر قناعت کی۔ طبیبوں نے کہا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ سالن کھایا کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قبول نہ فرمایا، بڑے اصرار سے یہ قبول کیا کہ روٹی کے ساتھ کچھ کھجور کھا لیا کریں گے۔ محمد بن منصور فرماتے ہیں ہم ابو عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تھے، ایک شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی میں سے کچھ کچرا نکالا اور زمین پر ڈال دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو جب غافل پایا تو اس کو اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا، جب مسجد سے باہر نکلے تو اس کو پھینک دیا، گویا مسجد کا اتنا احترام کیا۔ اب اگر بات کریں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظے کے بارے میں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حافظہ اور ذہن عطا کیا تھا۔ ایک مرتبہ بغداد آئے محدثین جمع ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لینا چاہا۔ امتحان کی ترتیب یہ رکھی کہ 10 آدمیوں نے 10 حدیثیں لے کر ان کے سامنے پیش کی۔ ان احادیث کے متن، عبارت اور سندوں کو بدل دیا گیا، متن ایک حدیث کا اور سند دوسری حدیث کی لگا دی گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث سنتے اور کہتے مجھے اس حدیث کے بارے میں علم نہیں۔ جب سارے محدثین اپنی 10 حدیثیں سنا چکے اور ہر ایک کے جواب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں، تو سارے لوگ ان سے بدظن ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے امام ہیں کہ 100 احادیث میں چند حدیثیں بھی نہیں جانتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے شخص سے مخاطب ہو کر کہنے لگے تم نے پہلی حدیث یوں سنائی تھی اور پھر صحیح حدیث سنائی، دوسری حدیث کے بارے میں فرمایا کہ تم نے یہ حدیث اس طرح سنائی تھی جبکہ صحیح یہ ہے، اور پھر حدیث سنائی۔ مختصر یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 10 کے 10 آدمیوں کی مکمل حدیثیں پہلے ان کے رد و بدل کے ساتھ سنائی اور پھر صحیح اسناد کے ساتھ حدیثیں سنائی۔ اس مجلس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس طرح حدیثوں کی صحت پر سارا مجمع حیران اور خاموش تھا۔ علامہ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی امامت تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ تعجب یہ نہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غلط احادیث کی تصحیح کی، اس لیے کہ وہ تو تھے ہی حافظ حدیث۔ تعجب تو اس کرشمے پر ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی دفعہ میں ان کی بیان کردہ ترتیب کے مطابق وہ تمام تبدیل شدہ احادیثیں بھی یاد کر لیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا اختتام اسی دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے لڑنے والوں کی مدد فرمائے اور ان کے ذریعے تمام امت کو کافروں کے ظلم سے نجات عطا فرما دیں اور ذلت سے نکال کر عزت عطا فرما دیں۔ ہماری اس جان کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔